نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کام کرنے سے ہمارا رمضان وہ بہت اچھا گزرے گا اور رمضان کے فوائد ہم سمیٹ سکیں گے۔ اگر ہم رمضان سے پہلے یہ کوشش کر لیں کہ بھئی رمضان ہم نے اچھا گزارنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو ہم اس کا نظام الاوقات بنائیں، اور نظام الاوقات مطلب یہ ہے کہ رمضان میں میری ترتیب کیا ہوگی، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افطاری کا جو ہے نا وہ بندوبست آپ اپنے لیے جیسے کرتے ہیں اسی طرح سے دو چار دوست مل کر جن کے پاس حیثیت ہے وہ جو ہے نا پیسہ آپس میں تھوڑا تھوڑا جمع کر کے وہ رمضان کی چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے افطاری دوسروں کو بھی کرا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کا گھر سڑک کے قریب ہے، آپ سڑک کے وہاں پہ سڑک پہ ہو سکتا ہے رمضان گزرتے وقت جو ہے نا افطار کو لوگ گزر رہے ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی جگہ مثلاً اسٹینڈ بنا ہوا ہے اس میں جو ہے نا وہ لوگ کھڑے ہیں کام کر رہے ہیں اور مغرب کا وقت ہے، وہاں پہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، مساجد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ دوسری بات ہوگی۔ اور تیسری بات، رمضان چونکہ اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میری زکوٰۃ جو ہے نا رمضان میں ادا ہو جائے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا جو اصل اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جب سے آپ زکوٰۃ کا نصاب کے مالک ہوئے ہیں اس سے لے کر اگلے سال تک آپ کا وقت ہے، اس میں رمضان کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن عموماً لوگ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ رمضان میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان میں اس کی کوشش کریں اور شروع کے دنوں میں جو ہے نا زکوٰۃ کا اپنا حساب کتاب کر کے ادا کریں تاکہ جن لوگوں کو ہم دینا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ ہو گئی تین باتیں۔ اور چوتھی بات، فطرانے کا بھی یہی حکم ہے۔ فطرانہ اگرچہ بالکل آخر میں ہے اور نماز عید کے اس کے لیے ہے کہ تک اس کو ادا کر سکتے ہیں نماز سے پہلے تک، تو اگر آپ اس کو پہلے بھی ادا کر دیں تو اس کی گنجائش ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان کا بالکل آخر ہو جائے گا پھر ہم اس کو دیں گے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں فطرانہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات اور مشق کی بات جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی سگریٹ ہے، پان ہے، نسوار ہے یا بیڑی ہے، کوئی اس طرح کے جو نشہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے یہ کہ جیسے وہ پورے دن یعنی سحری سے لے کر افطاری تک جو ہے نا اس سے صبر کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا ضبط کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ رمضان میں وہ اپنی اس عادت اس کو سگریٹ نوشی کو، نسوار کو، اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مشق ہے یہ اس کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے فائدہ ہوگا۔ پھر خواتین کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رمضان میں خواتین کی مصروفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ سحری میں دیکھیں مرد جو ہے نا وہ اذان سے شاید آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جو خاتون جو ہے نا جس نے کھانا بنایا ہے وہ کب سے جاگ کے جو ہے نا باورچی خانے میں ہے۔ پھر اسی طرح سے افطاری میں جو ہے وہ مرد جو ہے نا وہ کوئی مسجد میں ہے، کوئی گھر میں ہے، کوئی بازار میں ہے، اور خواتین بیچاری جو ہے نا عصر سے جو ہے نا شروع ہو گیا کام لے جا کے جو ہے نا کب تک افطار یعنی روزہ کھلنے تک جو ہے وہ ان کا کام جو ہے نا وہ باورچی خانے سے ان کو آزادی نہیں ہے، یہ بنایا جا رہا ہے وہ بنایا جا رہا ہے، سارے کام جو ہے نا۔ تو اس کام کو ہم تھوڑا سا آسان کر سکتے ہیں۔ آسان اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں ایک ساتھ لے کے رکھی جا سکتی ہیں ان کو ہم لے کے رکھ لیں یا بنا کے رکھ لیں تاکہ روز بنانے نہ پڑیں۔ مثلاً جیسے کیچپ ہے، چٹنی ہے، یا اس طرح کی چیزیں ابھی گھر میں جو ہے نا وہ فریج ہیں لوگوں کے پاس، اگر نہ بھی ہو تو موسم اس سال جو ہے نا اچھا ہے تو اس میں جو ہے نا یہ چیزیں مثلاً وقت سے جو ہے نا بنا کے اگر رکھ دی جائیں تو اس صورت میں جو ہے نا وہ ان کو آسانی ہو جائے گی، اور روزانہ جو اس کو چٹنی نہیں بنانا پڑے گی، روزانہ اس طرح کے کام جو نہیں کرنا پڑیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی جو ہے نا وہ تجویز، بڑی اچھی بات ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے سودا سلف جو آپ نے لینا ہے وہ بجائے یہ انتظار کرنے کے کہ ابھی رمضان شروع ہوگا پھر سودا لیں گے، اگر آپ کی گنجائش ہے اور آپ کی عادت ہے کہ بھئی جو موٹا سودا جیسے لوگ لیتے ہیں آپ ایک ساتھ اگر لے سکتے ہیں تو وہ رمضان سے پہلے لے لیں تاکہ رمضان کے اندر جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو سودا لینے کے لیے تھے آپ جو ہے نا اس سے بچ سکیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ سودا لے رہے ہیں تو سودا لیتے وقت تھوڑا سا بارے دیگر کہ اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر آپ اپنے گھر میں جو ہے نا سارا سودا لے کے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے گھر میں سودا نہ ہو، تو اس لیے جو ہے نا اگر آپ نے 10,000 کا سودا اپنے لیے لیا ہے تو اس کے ساتھ 500 کا جو ہے نا اضافی لے لیں اور وہ اپنے قریب میں دائیں بائیں دیکھ کر جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچائیں اس کو۔ یہ بڑا جو ہے نا انشاءاللہ رمضان میں آپ کا حصہ ہو جائے گا۔
اور اگلی بات، عموماً جو ہے جو لوگ گھر سے باہر کام کرتے ہیں، مثلاً دکان ہے، دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اچھا مزدور ہے وہ مزدوری کی جگہ پہ گیا ہوا ہے، ملازم ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے، اور ان کے علاوہ جن لوگوں کی کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی، لاؤبالی پن میں جو ہے نا، جی چلو یار افطار ادھر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، گھر کے باہر ہو گیا، بازار میں ہو گئی افطاری کیا مسئلہ ہے، کہیں ہو گئی کیا مسئلہ ہے، نہیں ایسا نہ کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ الفت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اگر ممکن ہے تو افطار کے دسترخوان پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سکون کے ساتھ افطار کریں، اور اس کا اہتمام کریں کہ بھئی میں افطار میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس سے ایک تو جہاں پہ آپ کی اپنی الفت محبت وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، اس سے بڑی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، خوبصورت ماحول بنتا ہے گھر کے اندر کہ ایک دسترخوان پہ جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا بڑے اور چھوٹے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ، اور دوسرا آپ کو خود بھی خوشی ہوگی کہ بھئی میں باہر افطار نہیں کر رہا ہوں، اپنے گھر کے اندر افطار کروں۔ یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں آخری جو ایک اور تجویز ہماری طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ بھئی عید کی خریداری پہلے سے کر لیں، یہ اگر رمضان سے پہلے ممکن ہو تو پہلے کر لیں، اور اگر رمضان سے پہلے ممکن نہ ہو تو بھی جو ہے نا دن کو یا ایسے وقت میں کریں جس سے آپ کے رمضان میں خلل نہ پڑے۔ ہمارے ہاں عموماً رواج یہ ہے کہ آخری عشرے میں لوگ جو ہے نا وہ خریداری کے لیے نکلتے ہیں، اور آخری عشرہ آپ کو پتہ ہے کتنا قیمتی ہے، یہ مغفرت کا اور عتق من النار یعنی آگ سے آزادی کا جو ہے نا وہ عشرہ ہے، اور یہ عشرہ اگر ہمارا بازاروں میں گزر جائے اس کے کیا فائدہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں عید کے کپڑے، عید کے جوتے اور دوسری ضروریات اگر آپ کی گنجائش ہے، اور ایسا یعنی اس کو رمضان تک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مؤخر کرنا ضروری نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ رمضان سے پہلے یہ خریداری پوری کر لیں، تاکہ رمضان کے اندر آپ کے پاس جو ہے نا وہ دائیں بائیں کا روزے کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہو۔ تو باقی دنیا کے کام ہیں، دیکھیں دنیا کی زندگی ہے، اس کے بغیر تو ہمارا چارہ نہیں ہے۔ مزدور کو مزدوری کرنا پڑتی ہے، ملازم کو ملازمت کرنا پڑتی ہے، دکاندار کو دکانداری کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم رمضان کو دیکھیں کہ بھئی ہماری زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے کہ یہ رمضان ہے، یہ غیر رمضان ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی رمضان کا لطف دوبالا ہوگا، اور ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ اللہ تعالی برکتیں اور خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔